ہی کرم ہے کرم ہی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی آج 4 رمضان مبارک ہے اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تقریباً نصف ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خوشی کے ساتھ سحری بھی کرتے ہیں، پھر افطاری بھی کرتے ہیں، پورا دن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آج ہم بات چیت کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہمارے ثناخان مصطفیٰ بھی موجود ہیں اور دیگر حضرات بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزہ 3 طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایک تو عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، پھر خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، پھر خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کے روزوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عام لوگوں کا روزہ کون سا ہے، خاص روزوں کا کون سا ہے، اور پھر خاص لوگوں کا روزہ کون سا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی۔ میرے ساتھ آج جو مہمانان گرامی کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سب سے پہلے بلبل باغ مدینہ، عظیم مداح حبیب، سرزمین ہزارہ کے مشہور و معروف ثناخان مصطفیٰ میری مراد عبید رضا قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد جی ہمارے ساتھ سرزمین ابٹباد کی مشہور و معروف ثناخان مصطفیٰ ہیں۔ مختلف جگہوں پر بھی ان کا آنا جانا لگا رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر سننے کا موقع بھی ملتا ہے، اور بہت ہی پیاری آواز کے مالک میری مراد محترم جناب مستفیض الرحمن صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ ماسٹر عتیق الرحمن سلیمانی صاحب، بہت ہی پیاری آواز ہے ان کی، اور الحمدللہ یہ ایک سکول ٹیچر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے برادر اکبر ہیں اور کافی ساری چیزیں میری رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ تھینک یو۔ اچھا، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے یہ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ہماری کوشش ہوگی اسی طرح اس کا سلسلہ بدستور جاری رہے، اور آپ سے ملاقات کروا سکیں ہم علماء کرام سے، ثناخان مصطفیٰ سے، اور آپ کے جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل بھی انشاءاللہ بتانے کے لیے یہاں پر علماء کرام موجود ہوں گے۔ اس کے بعد بھی پروگرام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں شہباز اور اسی طرح کنز عالم کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو آج چلتے ہیں، سردار توقیر صاحب کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے، تیسرا پروگرام ان کو ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، جو لوگ روزہ افطاری کرواتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ابٹباد کے اندر بہت ساری سوسائٹی ہیں جو کہ لوگوں کو روزہ افطار کرواتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، انشاءاللہ اس پر بھی ہماری بات چیت ہوگی۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے میرے خیال ہے مستفیض الرحمن صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، اور پھر عبید رضا قادری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ جی مستفیض الرحمن صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ اور مقطع میں کمر
ہوں شاعر بے نوا ہائے ہائے واہ میری حیثیت ہی بلا ہے کیا وہ ہے شین شاہوں کے شین شاہ میں ہوں ان کے در کا بسے گدا بلا غل اولا بے کمال ہی کشف دوجا بے جمال ہی حسن جمی اوخ صالح صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس میں ایک اور شعر بھی آتا ہے مستفیض الرحمان کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ کوئی آیا لے کہ چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے بلا غل اولا بے کمال ہی کشف دوجا بے جمال ہی حسن جمی اوخ صالح صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمال ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور جنہوں نے لکھا انہوں نے باکمال لکھا. اللہ کریم آپ کی آواز میں مزید عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کا مہینے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی جائے اور جتنے لوگ ہیں وہ دینی حوالے سے کیونکہ اس میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی روحانیت بھی ہوتی ہے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کوشش بھی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایسے پروگرامز ہوں جنہیں وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال حد سے زیادہ ہو رہا ہے تو جتنی اچھی چیزیں ہوں گی جتنا آپ ان کو سنیں گے شیئر کریں گے وہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہتری ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر ایسا ماحول کریٹ کیا جائے. اکثر لوگ مختلف ٹی وی چینلز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے اس طرح کے پروگرام کرتے رہے ہیں تو اب صرف رمضان المبارک کے اندر اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. جن چیزوں پر تنقید کرنا اگر بنتی بھی ہو جہاں پر نہیں بنتی وہاں پر لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کا ماحول ہو کہ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. بہرحال بہت ساری چیزیں تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ آج ہم روزے کے حوالے سے بات کریں گے. ایک عام لوگوں کا روزہ ہے ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے اور پھر ایک روزہ خاص الخاص کا ہے. سب سے پہلی تشریح ہم عام لوگوں کے روزے کی کر دیتے ہیں پھر انشاءاللہ عبید رضا قادری صاحب کی طرف جاتے ہیں. عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیتے ہیں دن کو جب نماز کا وقت آتا ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بیچ میں کچھ کمی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اسی طرح روزہ افطار یعنی کہ لوگ زیادہ تر روزہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ صبح سحری کی اور شام کو افطاری کی اس کو وہ روزہ سمجھتے ہیں. لیکن اس سے آگے جو خاص لوگوں کا روزہ ہے اس والے سے ہم بات چیت ضرور کریں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں بلبل باغ مدینہ عبید رضا قادری صاحب کی طرف اور خوبصورت نعت سن لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس کلام کی جو تاثیر ہے اس کی جو لذت ہے وہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے اور جس طرح میں روزے کی بات چیت کر رہا ہوں اس بات کو میں مزید آگے بڑھا لیتا ہوں کہ جس طرح میں نے عام لوگوں کے روزے کے ذکر کیا اب خاص لوگوں کے روزے کا ذکر کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں کہ عام لوگ تو فقط جو ہے ان کا روزہ سیر اور افطار ہوتا ہے پورا دن وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے لیکن ان سے کچھ کمیاں بیشیاں ضرور ہو جاتی ہیں جیسے غیبت چغلی حسد یہ وہ چیزیں اور کچھ چیزوں کی حفاظت نہ کرنا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں لیکن جو خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہم آتے ہیں جو جن لوگوں کا ذکر آتا ہے حدیث میں اگر ہم بات کریں خاص روزہ جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے ان کی کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے ان کے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے ان کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے وہ روزہ کیا ہے اگر ان کے کانوں کی بات کریں ایسی چیزیں جن کا سننا حرام ہے عام حالات میں بھی اور خاص کر کے رمضان المبارک میں اس چیز کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے
وہ اپنے کانوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھتے ہیں، دور رکھتے ہوئے وہ ہر چیز کو اگنور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، اگر کوئی گالیاں دے رہا ہو کسی کو، تو وہ گالیاں سننے سے بھی دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ اس بندے کو جب کسی کے ساتھ جھگڑا پیش آنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، تو پھر لڑائی ختم بھی ہو جاتی ہے. یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے. اس کو مزید آگے بڑھاتا چلوں. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آپ کوئی بے حیائی نہ دیکھیں، اور اسی طرح پاؤں کا جو روزہ ہے، آپ ظلم کی طرف نہ بڑھیں. آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. ویسے بھی ایک بات کلیئر کٹ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کی جگہ پر قبضہ کرتا ہے تو اس کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا، زمین کے اندر تھونسا جائے گا. تو اس لیے آپ روزے بھی رکھیں. اگر کسی کی جگہ پر نہ حق قبضہ کیا ہوا تو پھر اپنا حق جو بروز معاشر جو دینا پڑے گا، اس حوالے سے ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. اور اسی طرح اگر ہم زبان کی بات کریں، ہماری زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے جسم کے اعضاء سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہ سکیں، ایسا بندہ مومن نہیں ہے. تو اس لیے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو کم از کم یہ جو حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہیں، ہماری زبان سے بھی لوگ محفوظ رہیں. کم از کم اس چیز کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد خاص الخاص جو روزہ ہے اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے، لیکن ابھی ہم ماسٹر عتیق رحمان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں. ماسٹر صاحب یہ بتائیے گا، رمضان مبارک آپ کو ٹھیک گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. اچھا ماسٹر صاحب، رمضان مبارک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ بھی، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اکثر لڑائیاں جھگڑے یہ چیزیں حد سے دیکھنے کو ملتی ہیں، لوگوں کا روزہ بھی ہوتا ہے اور لڑائیاں بھی حد سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، رمضان المبارک جو ہے وہ برداشت کا درس دیتا ہے، ہمیں تقویٰ کا درس دیتا ہے. یہ وہ مہینے ہے جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. بے شک بے شک. اس میں اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، اللہ سبحان اللہ، بے شک. اور نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں ہمیں صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھ کر بھی لوگ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ شیطان جو ہے وہ قید ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیطوڑے جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو شیطوڑے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں، لیکن شیطان اکثریت میں قید ہوتے ہیں. جی بالکل یہی بات ہے. تو شیطان کو بھگانا چاہیے، یہی مہینہ ہوتا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا کام کرنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. بے شک. اور خاص طور پر جو ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی بھوک پیاس کا ان کو دیکھنا چاہیے، گھر کو کس طرح کے حالات ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور روزہ داروں کے لیے میرے سامنے ایک فضیلت آ رہی ہے، جتنے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کی سماعتوں کے نظر میں کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں. اور اس کے اگر ہم متضاد دیکھیں، اس کا الٹ اگر ہم دیکھیں تو پھر یقیناً جو لوگ بلا شرع عذر اس طرح روزے نہیں رکھتے تو ان کے لیے بدعا بھی ضرور کرتی ہوں گی. اور اسی طرح جس طرح مسجد کی کوئی بندہ اگر صفائی کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس طرح مسجد کے اندر کوئی کچرا اگر پھینکے گا تو اس کے لیے بہت بڑی بدبختی بھی ہے، گناہ بھی ہے. بہرحال ابھی ہم پھر ایک مرتبہ مستفیض الرحمان صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو خاص لوگوں کا جو روزہ ہے اس طرف ہم جائیں گے اور رمضان مبارک کی برکات انشاءاللہ سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی،
سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آخری کلام عبید رضا سے ایک میں ہی نہیں ان پر، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ کلام ہے، تو میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کلام کو ضرور سنو، کیونکہ میرے یہ دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے خاص الخاص روزے کی، تو یہ جو مقام ہے یہ اولیاء کا ہے، ان کا دل فقط اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، ان کے دل میں کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ ان کا جو اعمال کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اگر یہ بھی نہ ہو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ان کا سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ دل میں دنیا کی کوئی نہ لذت کی خواہش ہوتی ہے، نہ اور کوئی دنیا کی تمنا ہوتی ہے، فقط ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ ہو، اللہ کا رسول ہو، یعنی کہ سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ اولیاء کا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ چلتے ہیں عبید رضا قادری صاحب کی طرف، آج کے پروگرام کا آخری کلام ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پروگرام کو بالکل اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور خواتین کے والے سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی پیش کر دوں، کہ ایک عورت تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کے والے سے آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، پوری رات وہ اللہ کے ہاں سربہ سجود ہوتی ہے، سجدے کرتی ہے، رات بھر جو ہے وہ تہجد پڑھتی ہے، صبح اٹھ کر وہ روزہ بھی رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، یعنی کہ روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں آگاہ کیا، کہا ایک عورت ہے، نہ وہ روزے رکھتی ہے، نہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، فقط فرض نمازیں ہی ادا کرتی ہے، کوئی تہجد کوئی روزے اس طرح نفلی روزے نہیں رکھ رہی، تو
تو اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، اس کی زبان سے ہر کوئی بندہ محفوظ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے حوالے سے آگاہ کیا، کہا کہ اس عورت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، وہ جنت کی حقدار ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی زبانوں کو اس طرح رکھنا ہے کہ کوئی بھی ہماری زبان سے غیر محفوظ نہ ہو۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ یوں تو ہم بظاہر طور پر بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے لوگوں کو حد سے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں عبیر رضا قادری صاحب کی طرف، اور انشاءاللہ پھر اگلا پروگرام بھی کیونکہ اس کے بعد ہے، اور چلتے ہیں پہلے عبیر رضا قادری صاحب کی طرف، پھر یہ میں سردار صاحب کی تحریر کو پڑھ لیتا ہوں۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، بے مثل نبی ان کو ہر ایک نے جانا ہے، ہر لب پہ رواں اس دے بخشش کا ترانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ہر زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ، اور آغو در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام، آغو در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دام، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں تمام احباب کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کریم کی آواز میں مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ساتھ ساتھ ان کا نام بھی میں شامل کرنا چاہوں گا۔ ملک اماد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ زائد مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ مولانا سعید خان صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گل شراز موجود ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نصیر ایبٹ آباد سب سے
میں سمجھتا ہوں سمارٹ صافی، سب سے چھوٹے صافی ہمارے یہی ہیں، ابتباد سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کا شکریہ۔ سردار ابو بکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ۔ سردار اسامہ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ سردار توقیر صاحب موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ سیف اللہ عباسی موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ طاہر اوان موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ ملک شہیب موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ کنزا عالم موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے احباب ہمارے ساتھ رہے سب کو شکریہ ادا کریں۔ ساتھ کمنٹس کو بھی لیے چلتا ہوں۔ کنزا عالم کریم ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت ہے، کوئی شک نہیں ہے جی۔ یہ کلام میرا سب سے پسندیدہ کلام ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سعید خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب، آپ کا شکریہ۔ سیف اللہ عباسی کہہ رہے ہیں نائس، آپ کا شکریہ۔ کنزا عالم کہہ رہی ہیں السلام علیکم عبید سر، آپ کا پروگرام ڈیلی بہت اچھا ہوتا ہے، پروگرام ہمارا رمضان ہے جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سعید خان صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ حسنین معاویہ بالاکوٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ سردار فیضان ہمارے ساتھ شارجہ سے موجود ہیں، آپ کا شکریہ جی۔ رمضان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اور باقی جتنے احباب اگر کسی کا کمنٹس رہ گیا تو اس کے لیے میں دلی طور پر معذرت کروں گا، کیونکہ اکثر انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے کمنٹس جو ہے وہ آگے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں۔ بشارت اوان بھائی کا کمنٹ مجھ سے رہ گیا تھا، ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پورے رمضان آپ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا کرے، اجر سلیم عطا کرے جی، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین و سامعین، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں آج سے جو ہمارا نعتیہ مقابلہ کا سلسلہ تھا وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور ابھی اس کے بعد میرا جیسے پروگرام اینڈ ہوگا اس کے بعد کنزا عالم صاحبہ کا جو پروگرام ہے اس میں جو نعتیہ مقابلے میں بچیاں ہیں وہ شریک ہوں گی انشاءاللہ۔ جو فائنل ہوگا اس میں تو آپ کو پتہ ہے جو رونق ہم لگاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ ابھی کیونکہ آغاز ہے تو آغاز ہے انشاءاللہ، ابھی آغاز ہونے تو انشاءاللہ جب اختتام ہوگا اس پر بھی ہم بالکل آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے پروگرام میرا اختتام کی طرف جا رہا ہے، آخر پر میرا یہ پیغام ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی آپ روزہ افطار کر رہے ہوں تو اپنے ارد گرد ضرور خیال رکھیں، اپنے پڑوس میں کھجور کے ساتھ بھی روزہ کھولنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ روزہ افطار کروانے کا بہت بڑا اجر ہے، جتنا روزہ افطار کروانے والے کو اجر ملتا ہے، پورا دن بندہ روزہ رکھتا ہے، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، اور یہ راز کی باتیں ہیں، لیکن جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کا پورا اجر اس بندے کو بھی اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، چاہے آپ کھجور کے ساتھ کروائیں، ٹکے کے ساتھ کروائیں، روسٹ مچھلی یا کسی چیز کے ساتھ بھی کروا دیں، حتیٰ کہ آپ نمک کے ساتھ کروا دیں، بہت بڑا اجر ہے۔ تو کوشش کریں جتنا کتنا ممکن ہو، جتنی سوسائٹیاں یہاں پر دسترخوان لگا رہی ہیں، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ آخر پر میں اجازت چاہوں گا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔